وبرکاتہ۔ میرے بھائی، سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، جو نمازیں رہ جاتی ہیں جب بھی ہم نے ان کو ادا کرنا ہے تو ان کی ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں اس قدر مصروف تھے کہ آپ کی 5 نمازیں رہ گئی تھیں، تو آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا۔ آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا، ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ اللہ نے نماز کو ترتیب کے ساتھ ہم پہ فرض کیا ہے، پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو لفظ قضا ہم بولتے ہیں یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ نماز کو اگر وقت پہ نہیں پڑھا گیا تو ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا ہے، اس نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ بے وقت کی نماز ہم پڑھ تو لیں گے، لیکن اس نماز کو جو ضائع کیا گیا ہے اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا، اس کوتاہی کا جواب اللہ کے ہاں ہمیں دینا ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی عصر کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، عصر میں نے پڑھ لیا اب میں ظہر پڑھ لوں، میری ظہر رہ گئی تھی، یا فجر پڑھ لوں میری رہ گئی تھی، یہ بالکل غلط عمل ہے کہ پہلے ایک ترتیب پوری نہیں کی گئی، اور دوسرا ایک ایسی چیز کو جو انتہائی فرض تھی، آپ لاچار اور معذور بھی ہیں تب بھی اللہ نے آپ کو معاف نہیں کیا، آپ نے اسے ضائع کر دیا ہے۔ اس نماز کو آپ نے اہمیت نہیں دی، آپ نے ضائع کر دیا ہے، اس عمل کا جواب اللہ کے ہاں آپ کو دینا پڑے گا۔ تیسری چیز، یہ اصول یاد رہے، عصر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز سے منع کیا گیا ہے، لیکن نفلی نمازیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے اوقات میں تمہیں میں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 1، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ نمبر 2، عین ظہر کا وقت جب زوال ہوتا ہے، زوال شروع ہوتا ہے، جب تک کہ سورج زائل ہونا نہ شروع ہو جائے۔ اور تیسرا، عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ان میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور نہ ہی مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی کوئی نماز رہ گئی ہے، فرض نماز، تو وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رہے جو کوتاہی اس نے کی ہے اس کی اللہ سے وہ معافی مانگے، توبہ کرے اور اپنی نمازوں کو درست کرے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا وطر کے طریقے کا، میرے بھائی وطر کے 2 طریقے ہیں وطر کی دعا کے۔ رکوع سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ رکوع سے پہلے وطر کی دعا کا طریقہ یہ ہوگا کہ رکوع قل هو اللہ احد سورت پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا سکتہ کریں گے، اور ہاتھ باندھے باندھے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ باندھے باندھے ہی آپ وطر کی دعا جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ بعض لوگ رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھتے ہیں سینے پہ یا ناف پہ اور پھر دعا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے رکوع سے بعد، رکوع کے بعد اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے